أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اور عزیز طلبہ اور بزرگوں دوستو، آپ حضرات نے سنا شیخ عبدالوکیل کچھ اس طرح سے تعارف کروا رہے تھے کہ جس کے ہم مستحق نہیں ہیں. دعا کرو کہ اللہ جیسے ہمارے جماعتی احباب ہم سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہم کو بھی بنا دے. دوست سمجھ گئے نا؟ ورنہ واللہ ویسے نہیں جیسے شیخ نے ہمارا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن بس یہی کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ویسے بنا دے اور لوگوں کا جو حسن زن ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن کے مطابق ہم کو کر دے. آپ حضرات نے سنا کہ یہ کوئی عام وعد و نصیحت نہیں ہے، ایک جس کو دورہ علمیہ کہا جاتا ہے. ہمیں بھی صرف ایک دن یا 2 دن پہلے بلکہ پرسوں ہمیں کچھ تفصیل معلوم ہوئی ہے. جب ہم بہار پٹنہ سے کہیں باہر پروگرام کے لیے جا رہے تھے تو محترم شیخ شیخ حسیب سلمہ کا ٹیلی فون آیا کہ ایسا پروگرام ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ دروس علمیہ ہے یہ، خصوصاً 40 نبوی پر. اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑا کرم کیا کہ کہا جاتا ہے، ہمارے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ لوگوں الملائکۃ حراس السماء، اس شریعت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا ہے اس کی حفاظت یہ 2 جگہ رہی، ایک تو آسمان سے آنے میں اور دوسرا زمین پر آ جانے کے بعد لوگوں میں پھیلانے میں. تو جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس وحی کو نازل کیا، اس وحی کو جب آسمان سے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر نبی علیہ السلام تک کے پاس پہنچنے تک اس وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کرائی ہے. فرشتے ذرہ برابر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات اس میں داخل نہیں کر سکے. کیوں؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کو جب اپنے نبی کو رسول و پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کا پہرا مقرر کر دیا. اتنا تو سب لوگ جانتے ہوں گے تاکہ کوئی دنیا میں کسی کاہن کا موکل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے کوئی بات وہی میں ملا نہ سکے. فَإِذَا خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ
شہاب ثاقب۔ اب اگر اللہ تعالی کی بات سننے کے لیے کوئی موکل گیا تو اللہ فرماتے ہیں جیسے وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگ کا انگارہ دے کے بیٹھا رکھا ہے، فرشتے وہیں سے مار کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سمجھو ایک قسم کا میزائل وہاں رکھا ہے، ایسا پیچھا کرتا ہے اس کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو وہی آئی خالص، ذرہ برابر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی۔ یہ تو شیطانوں سے اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن اس زمین پر آ جانے کے بعد شیاطین انس، آپ حضرات جانتے ہیں کہ شیطان دو طرح کے ہیں، ایک ہے شیاطین جن اور دوسرے شیاطین انس، جنوں میں شیطان اور انسوں میں، اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں، اور دونوں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو دو طرح کے شیطان، آسمان سے جب اللہ نے وحی کا نزول کیا تو اس وحی میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو سکے، شیطان کوئی بات اللہ کی وحی نبی کے فرمان میں شامل نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کس کو مقرر کیا؟ فرشتوں کو۔ لیکن جب زمین پر وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے وحی الہی اور یہ دین و شریعت کتاب و سنت آگے پہنچانے کی باری آئی، صحابہ سے تابعین، تابعین سے طبع تابعین اور آج تک، تو یہاں اب اس شیطان سے زیادہ نقصان دہ شیاطین انس کے بجائے شیاطین جن، جن کو کہا جاتا اہل بدع، اہل بدع، اہل اہوا، اہل ہوا، سمجھ گئے نا، جو کہا جاتا ہے مبتدعین۔ یہ جو شیاطین انس تھے، ان سے اس دین و شریعت کو کی حفاظت کرنے کے لیے اب فرشتوں کا کام ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک اس وحی کی حفاظت جو کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں ہے، اہل بدع یا شیاطین انس کی ملاوٹ سے اس کی حفاظت یا اس کا غلط معنی مفہوم بیان کر کے تحریف اور تبدیل سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو پیدا کیا ہے، سمجھ گئے نا۔ اسی لیے ہمارے سلف کیا کہتے ہیں؟ الملائکۃ حراس السماء، آسمان سے جب وحی آئی زمین تک تو اس کی حفاظت اللہ نے کس کے ذریعے کی؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ فرشتوں کی۔ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ الْأَرْضِ، لیکن اس زمین پر جب آ گئی وحی اور یہاں اس کی تعلیم و تعلم کی نوبت آئی اور دعوت و تبلیغ کی، تو اب اس سے وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ جیسے آج تک ہمارے اسلاف سے اللہ نے کام لیتا لیا، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کے خلف سے یہ کام لیتا رہے۔ جن اہل علم نے اس شریعت کی، اس دین کی، اس وحی کی حفاظت کیا ہے، ان میں ایک بڑے مشہور عالم جانتے ہیں، امام نووی ہیں، جن کو آپ نے بھی نام سنا، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، مصر کی پیدائش ہے، شام میں آ کر کے انہوں نے زندگی گزاری، بڑے ذہین اور فطین تھے، اور ان کے اندر علم کا شوق اس قدر تھا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ، ہمارے طلبہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کر دے۔ کہتے ہیں کان یدور، یہ علماء کے پاس ایک دن میں 12 سبق پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 12۔
یعنی 12 عالم کے پاس دن میں جاتے رہے صرف علم حدیث حاصل کرنے کے علم حاصل کرنے کے لیے. 631 میں 731 میں اللہ 631 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. 600 اور 31 کیا کہیں گے 31 631 لکھ لیے. 631 میں 31 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 676 میں ان کی وفات ہوئی. طلب علم کے لیے جو قربانی دیتے رہے دن رات. ہم نے کہا روزانہ کتنے استاد سے پڑھتے تھے یہ 12. اللہ نے عالم بنایا اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. بڑے حقگو تھے, بے باک تھے, باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں اور نہ باطل کا کبھی ساتھ دیتے تھے. یہی عالم ربانی کا کردار ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کے پیچھے بکتا نہیں, گردن کٹ جائے لیکن حق پر قائم. امام بخاری کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. احمد بن حنبل سالوں جیل میں رہے, کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. سمجھ گئے نا کیوں؟ کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ امت کیسے گمراہ ہوتی ہے؟ کہا 3 قسم کے لوگ برے ہو جائیں تو پوری امت ڈوب جاتی ہے. نمبر 1 حاکم اگر بے دین و بادشاہ تو پورا ملک بے دین. نمبر 2 پیر اگر خراب نکل گیا, پیر سمجھتے ہیں نا عابد بزرگ جس کو لوگ اللہ والا سمجھتے ہیں, وہ اگر برائی کرنے لگا تو برائی عام. اور ان دونوں سے سب سے زیادہ خطرناک تیسرا ہے کون؟ جب عالم بے دین ہو جائے اور عالم صراط مستقیم سے بھٹک جائے. اسی لیے علماء نے ہمیشہ, علماء حق نے ہمارا داری سمجھی, کبھی یہ اپنے آپ کو دنیا داروں یا بادشاہوں کے ہاتھ بیچا نہیں, ہمیشہ حق گوئی سے کام لیتے رہے. سب سے بڑا اس وقت کا بادشاہ ملک ظاہر بیبرس, جس کی حکومت بڑی مشہور ہے, اس نے ایک مرتبہ ایک فتویٰ صادر کرنا چاہا اور تمام اپنے درباری علماء سے فتویٰ لے لیا. کچھ لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے تو کر دیا ہے, لیکن وہ نووی جو ہے اس کو لوگ بہت مانتے ہیں, جب تک وہ فتویٰ نہیں کرے گا ہو سکتا ہے لوگ قبول نہ کریں. امام نووی کو بلایا گیا دربار میں, ہلکے پھلکے انسان تھے. امام نووی آئے تو شاہ بیبرس نے کہا اس پر دستخط کرو. کہا پڑھ لوں. پڑھنے کے بعد کہا میں دستخط نہیں کرتا, میں دستخط نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا اس میں جو آپ نے قرارداد پاس کی ہے اس میں غیروں پر ظلم ہے, اور کسی ایسے فتوے پر ہم دستخط نہیں کر سکتے جس کے نفاذ میں ظلم رعایا پر کیا جائے. کہا تم جانتے نہیں کون ہو؟ کون میں ہوں؟ کہا جانتا ہوں, آپ بادشاہ سلامت ہیں. کہا میں جو چاہوں کر ڈالوں. کہا کہ آپ کو اختیار ہے. بہرحال پہلے تو تلوار منگایا کہ قتل کریں, لیکن اچانک ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا, تلوار رکھ دیا. کہا چھوڑ دے اس کو, چھوڑ دیا. لیکن انہیں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. گئے. چلے جانے کے بعد اس نے کچھ بدماشوں کو پیچھے لگایا کہ میرے فتوے کے پر دستخط نہیں کرتا, اس کو قتل کر دو. لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا, کیونکہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالی نجات دی.
سارے دستخط کرنے والے علماء پہنچے، بادشاہ سلامت آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کی کیسی نافرمانی کر رہا ہے، آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا تلوار بھگا کر کے؟ کہا کہ اللہ کی قسم تلوار سے اس کی گردن مارنا چاہا تو میرے دل میں اتنی ہیبت آئی کہ تلوار ہمارے ہاتھوں سے گر گئی، ہماری مجبوری تھی۔ تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بڑی کتابیں لکھی، اور سب سے میں اپنی زندگی میں ان کی جن کتابوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور پوری امت اٹھا رہی ہے، اور وہ بھی اہل الحدیث خصوصاً، وہ شرح مسلم ہے۔ شرح مسلم، آج جتنے مسلم صحیح مسلم کے نسخے اکثر و بیشتر تباہ ہوتے ہیں، اس پر جو شرح ملتی ہے امام نووی کی۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، یہی امام نووی ہیں، یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا اور کام آئے گا انشاءاللہ۔ امام نووی پیدا کب، وفات کب پائے؟ 676 پہلے کیا بولا میں نے؟ 676 کہ سوچیں اس وقت انتقال ہوئے، آپ کیا کہیں گے؟ تو 7ویں صدی ہجری کی ابتدا، کیا کہیں گے؟ 6ٹھی صدی ہجری کا آخر اور 7ویں صدی ہجری کی ابتدا۔ یہ چیز نوٹ رکھ لیے گا آپ لوگ، کام آئے گی انشاءاللہ۔ اس شرح کے اندر پرانی جو کتابیں ہیں ان میں یہ شرح مسلم امام نووی کی، کتاب الایمان سے لے کر کے آخر تک 50 جگہ انہوں نے نقل کیا، ھذا قول ابی حنیفہ وھذا قول الشافعی وقول اہل الحدیث یا وذهب اہل الحدیث۔ آگئی بات سمجھ میں؟ امام شافعی مذہب حنفی یہ ہے، مذہب شافعی، اور اہل الحدیث کا مذہب یہ ہے۔ کیا پتا چلا بیٹے؟ کیا پتا چلا کہ اس وقت ان کے پیدا ہونے کے پہلے بھی اہل الحدیث موجود رہے۔ کیوں؟ اتنی پرانی کتابوں میں وہ مذہب اہل، یہ اہل الحدیث کا مذہب ہے۔ اس کا مطلب کہ اس مذہب کے نام، کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے پیدا کیا، بھائی وہ انگریز کہاں پیدا ہوئے تو اس وقت؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کتاب کون؟ شرح مسلم۔ نمبر 2 ریاض الصالحین، نمبر 3 اربعین نووی۔ اس کتاب کا نام اصل میں اربعون، اربع کے معنی آتے ہیں 4، اور اربع کی جمع اربعون، یعنی 4 کیا کہیں 4×10، کیا کہیں گے؟ 4×10 تو کتنا ہو جائے گا؟ 40۔ اربعون 40، سمجھ گئے نا؟ ہمیشہ سے سلف کا ایک بڑا انداز رہا، یاد رکھیے گا، 40 حدیثوں پر کوئی کتاب لکھنے کا، 40 حدیثوں پر کوئی کتاب لکھتے تھے۔ بہت سارے علماء نے 40 اربعون، کیا؟ اربعون بہت سارے علماء نے لکھے، تو بہت بعد میں لکھے۔ ہم چند کے نام آپ کو بتاتے ہیں، اس کو نوٹ رکھیں تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ کوئی اس سے پہلے بھی بہت ساری اربعون تھی، نووی نے کوئی نئی چیز نہیں لکھی۔ اربعون، نمبر 1، سب سے پہلے اس امت میں، پوری امت میں سب سے پہلے جس نے 40 حدیث لکھا ہے وہ مشہور امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کون ہیں؟ امام عبداللہ ابن المبارک، اور یہ امام احمد بن حنبل وغیرہ سے عمر میں بڑے، احمد بن حنبل کے اساتذہ کے ہم معاصر ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے
سب سے پہلے اربعون لکھی ہے. سمجھ گئے نا؟ اربعون. اور عبداللہ بن مبارک بات آ گئی تو بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے. سو ان کے اندر حدیث کی خدمت کرنے، حدیث کے یاد کرنے، حدیث کے پڑھنے کا جذبہ کیسا تھا؟ اپنی مسجد میں نماز عشاء ادا کی. نماز عشاء ادا کی. نماز عشاء پڑھ کر کے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے باہر نکل رہے تھے تو پرانے زمانے میں ایسا گیٹ تو ہوتا نہیں تھا. ایک لکڑی کا گیٹ بنا، اسی پر ٹیکا دے کر کے جوتا پہن رہے تھے. کون؟ عبداللہ ابن المبارک. اور مؤذن مسجد بند کرنے کے لیے کھڑا تھا کہ مسجد بند کر کے پھر جائے گا. مؤذن چابی لے کر کے دروازہ بند کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑا. احمد بن حنبل ایک جوتا پہنے اور دوسرا جوتا پہننے کے لیے ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے. اتنے میں باہر سے ایک آدمی آ گیا. رات کو عشاء کے بعد آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے فلاں حدیث سنا دیں. وہ اس نے حدیث پوچھا کہ ذرا فلاں حدیث کی راوی سند بیان کریں. احمد بن حنبل نے حدیث سنا. اب عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کرنا شروع کیا. ایک حدیث بیان کی. اس نے اور کوئی سوال کر دیا، دوسری، تیسرا سوال کر دیا. بہت دیر تک سوال کرتا رہا. اب عبداللہ ابن مبارک جواب دیتے جا رہے ہیں. علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی. مؤذن بھی ٹھیک ٹھاک تھا. اب کہہ تو نہیں سکتا بھائی بحث وہاں جا کر کے میں مسجد بند کرنا ہے. ہاں ایسے نہیں کہا. وہ بیچارہ انتظار کیا، آخرکار چھوڑ کر کے چلا گیا. چھوڑ کر کے چلا گیا بیچارہ. چوتھا سوال جواب. پانچواں اللہ سوال کرتا رہا. اللہ مؤذن کہتا ہے ہم اذان فجر دینے کے لیے آئے تو احمد بن حنبل کو ویسے ہی کھڑا دیکھا. عبداللہ ابن مبارک کو ہم نے ویسے ہی کھڑا دیکھا جیسے چھوڑ کر کے گئے تھے عشاء کے بعد. ساری رات جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا ابن مبارک اسی حالت میں کھڑے تھے. وہ سوال کرتا رہا اور یہ جواب دیتے رہے. میں اذان فجر دینے کے لیے رات گزار کے مسجد میں آ گیا. اللہ تعالیٰ یہی شوق جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے. سننے کا بھی اور سنانے کا. عمل کا تو ہونا چاہیے، سنانے کا بھی. ہاں تو پہلے کون ہے؟ عبداللہ ابن المبارک. نمبر 2 محمد بن اسلم الطوسی. محمد بن اسلم، محمد بن اسلم الطوسی. یہ بھی طا الف طا واو طا ذا والا تے نہیں، طا الطوسی. اللہ اکبر. یہ بھی بڑے، ہاں ان کے متعلق بھی ذرا سا آ گئی بات محمد اسلم طوسی کے بارے میں. عالم با عمل تھے. زیادہ عالم تو نہیں تھے احمد بن حنبل ابن مبارک کی طرح نہیں، لیکن تھے، لیکن حدیث سے محبت تھی. بڑے عابد تھے. ان کا شمار ولیوں میں عباد اور زہاد میں ہوتا ہے. انہوں نے لکھی کیا؟ اربعون. اور ان کے متعلق اتنا یاد رکھیے گا، بڑی عبادت، ریاضت تو کرتے تھے، بڑا زہد تھا. ان سے کسی نے پوچھا، ان کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اہل السنہ کون ہے، اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ تو سامنے والے نے کہا کہ ابو بکر. کہا اور کون تھے؟ کہا عمر. کہا اور کون تھے؟ کہا فلاں. تو سوال کرنے والے نے کہا جتنوں کا نام لیا وہ تو سب جا چکے ہیں، ابھی بتاؤ کون ہے؟ کہا اس وقت دنیا کے سارے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے امام محمد بن اسلم طوسی ہے. کیا ہے یہ وقت کے؟ یہ ہے کتاب السنت عمل کرنے والے جو بدعت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. ہو گئے؟ 2 ہو گئے. نمبر 3 الحسن بن سفیان. الحسن
بن سفیان. یہ ہے. نمبر 4 ابو بکر الآجری. ابو بکر الآجری. آجری امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے شاگردوں میں سے. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 ابو بکر محمد بن ابراہیم الاصفہانی. ابو بکر محمد بن ابراہیم الاصفہانی. آگے نمبر 6 امام الدارقطنی. جانتے ہیں، نام سنا ہے نا، امام دارقطنی. نمبر 7 امام حاکم. نمبر 8 کہ 9 8 امام ابو عبد الرحمن السلمی. سلمی، ہاں سلمی. نمبر 9 ابو سعید المالینی. المالینی. نمبر 10 بڑے امام، ہاں، امام ابو عثمان الصابونی. ان کو ذرا یاد رکھنا. ہاں، اپنے وقت کے جس اہل بدعت کے مقابلے میں 5ویں صدی میں سب سے بڑے امام ملیں گے وہ یہی ہیں، امام ابو عثمان الصابونی. ان کی بڑی کتابیں ہیں توحید پر، عقیدے پر، منہج سلف پر. ان کی بڑی کتابیں ہیں. صابونی سے مشہور ہیں، اور وہ صابونی نہیں جو آج ہے. جی جی. محمد بن عبداللہ الانصاری. نمبر 11 محمد بن عبداللہ الانصاری. امام البیہقی وغیرہ تھا. یہ چند کے نام ہم نے 12 ہو گئے نا. 12 ایک کورس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کالج جاتا ہے نا. چلو یہ ہو گیا، یہ 12 ہو گئے. اور اس کے بعد آج تک لوگ لکھ رہے ہیں. اور لیکن انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام نووی نے بھی ایک 40 لکھی. لیکن یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، امام نووی نے جو 40 لکھی اس میں اور ان حضرات نے جو لکھی ان کے 40 میں، وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہی اصل میں یاد رکھیں. سمجھ آ رہی نا؟ امام نووی کی 40 اتنا زیادہ مقبول کیوں ہوئی؟ دیکھیں 12 کا نام بتایا پہلے لکھے ہیں، لیکن اتنا مقبول نہیں ہوئی. امام نووی کی بہت زیادہ مقبول ہو گئی الحمدللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جتنے لوگوں نے 40 لکھا تھا ان میں اور امام نووی نے جو لکھی ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے سمجھیں. پہلے جو 40 لوگوں نے لکھی تھی وہ کسی نہ کسی ایک مسئلے پر تھی. مثلا کسی نے لکھا 40 فی فضائل القرآن، تو 40 حدیثیں ہوگی صرف فضائل قرآن کے. آ گئی بات نا؟ نماز کی فضیلت نہیں. کسی نے لکھا 40 فی فضائل الصحابہ، صحابہ کے
اربعون تو ہے لیکن صرف صحابہ کی فضیلت پر. کسی نے لکھا اربعون اور کسی چیز پر پھر صدقات. تو اربعون جو ہوتی تھی وہ خاص ٹاپک سبجیکٹ کیا کہتے ہیں، خاص ٹاپک بھی تھی، جنرل نہیں تھی. لیکن امام نووی نے جو اربعون لکھی، انہوں نے سوچا کہ اسلام کی ساری بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے متعلق 40 حدیثیں نقل کرو. فرق محسوس ہوا؟ ایک ٹاپک پر نہیں ہے. یہ امام نووی نے جو نقل کیا وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کی خاص اہم بنیادیں کیا ہیں، اہم مسائل کیا ہیں. ان اہم بنیادی مسائل کو سامنے رکھ کر کے امام نووی نے اربعون لکھی، اور بلکہ 2 اور بڑھا دیا تو کہتے ہیں 42 ہو گئی. فرق ہوا دونوں میں، یہ فرق ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جب سے لکھی، اللہ نے اسی وقت سے اس کی بڑی مقبولیت دی. مثال کے طور پر کہ ابھی اگ تو نہیں گئے آپ لوگ کہ اب تک تو 2 حدیثیں ہو گئی ہوتی. ہاں یہ تھوڑی سی معلومات لے لے تاکہ بات میں وہ سمجھ گئے نا، یہ کتاب میں نہیں ہے جو آپ پڑھیں گے نا، جو آپ کو نسخہ ملا ہے. اربعون، آخر ذرا سوچو کہ امام عبداللہ ابن مبارک کتنے پرانے تھے سارے لوگ، لیکن کسی کی کتاب کا وجود آج نظر نہیں آتا. لیکن امام نووی نے لکھی. امام نووی کی وفات کب ہوئی؟ 673، یعنی 7ویں صدی 6ٹھی صدی ہجری کے آخری اور پہلا ربع، یہی ہوا نا. 7ویں نہیں، ہاں ٹھیک ہے، 7ویں صدی آخر 6ٹھی کی، جی 7ویں نہیں 631 ہے نا، تو 7ویں کی ابتدا، 7ویں کی ابتدا اور 7ویں ہی کی آخر. آپ ذرا سوچیں اس وقت لکھی گئی، کتنے بعد میں لکھی گئی؟ سینکڑوں سال بعد. لیکن جیسے امام نووی نے کتاب لکھی، سب سے پہلے اس کی شرح 7ویں صدی ہجری کے اواخر اور 8ویں کے مشکل سے 100 سال گزرے تھے، 100 سال نہیں گزرے تھے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھ دی، اس کی شرح لکھ ڈالی. امام ابن دقیق العید نے لکھی. آج سینکڑوں شرح علماء نے کس کی لکھ ڈالی ہے؟ اربعین نووی کی. تو اللہ نے اس کو بڑی مقبولیت دی. امام ابن دقیق العید، امام ابن رجب حنبلی، اور آج ابھی لکھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی آخر میرے خیال سے ہمارے شیخ عبد المحسن عباد اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی شرح لکھ ڈالی، اس کا ترجمہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ جب اخلاص ہوتا ہے تو ایسے اس کتاب کو قبول کیا جاتا ہے. بس یہاں ایک چیز اور بتا کر کے آگے ہم بڑھاتے ہیں. امام نووی نے یہ کتاب لکھی اور بتایا، کہا کہ میں اربعون تو لکھ رہا ہوں، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 40 حدیث کی فضیلت میں جتنی روایتیں منقول ہیں اس میں 1-2 نہیں ہیں. جو حدیث منقول ہے، سنا ہے لوگ کیوں جمع کرتے رہے کہ اللہ رسول نے فرمایا جس نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں محفوظ کر دیں اس قیامت کے دن اس کی ہم شفاعت کریں گے، قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اتنا ہم بتا دیں آپ لوگوں کو، امام نووی کہتے ہیں کتاب کے شروع میں، اتنا آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے. نمبر 1،
اس حدیث کو روایت کیا علی بن ابی طالب نے، نمبر 2 عبداللہ بن مسعود نے، نمبر 3 حضرت معاذ بن جبل نے، نمبر 4 حضرت ابو الدرداء، نمبر 5 عبداللہ ابن عمر، نمبر 6 عبداللہ ابن عباس، نمبر 7 انس بن مالک، نمبر 8 ابو ہریرہ، نمبر 9 ابو سعید خدری۔ اتنے 9-10 صحابہ کرام سے حدیث یہ مروی ہے، یعنی کون سی؟ جو 40 حدیثیں کے حفاظت کرنے، یاد کرنے، محفوظ رکھنے کے فضائل میں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں اتنا یاد رکھنا یہ سب کے سب ضعیف ہیں، کوئی قابل عمل نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کتنے صحابہ سے مروی، لیکن سب کے سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ گرچہ ہمارے علماء نووی کہتے ہیں، ہمارے مشائخ اہل الحدیث اہل الوصول کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں قابل عمل ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں نہیں ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس کو اگر سمجھ میں آئے تو یاد کر لیں، تو کیونکہ یاد تو فضائل اعمال کا دور ہے نا بھائی، جہاں دیکھو فضائل فضائل فضائل، ہر ایک میں محرم آ جائے تو محرم کی فضیلت۔ تو ضعیف حدیث اہل الحدیث جو کہتے تھے فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں حجت ہوتی ہیں، قابل عمل ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے جیسے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اس کو سمجھیں گے؟ ہے سمجھنے کا ارادہ؟ انشاءاللہ بولو، چلو بولے، چلو۔ کوئی بھی ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہاں گلے پھاڑ کے تقریر کرے محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوگا، حدیث میں آیا ہوا ہے، ہاں نہیں۔ کتنی شرطیں؟ 3۔ کوئی بھی ضعیف حدیث قابل عمل اس وقت ہوتی ہے جب کہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ ہاں پہلی شرط، جہاں سمجھ میں نہ آئے 10 مرتبہ سمجھے، لیکن سمجھیں اس کو، ابھی نہیں بعد میں سمجھیں، ابھی سمجھیں۔ کوئی بھی ضعیف حدیث قابل حجت کب ہوتی ہے؟ 3 شرطوں۔ نمبر 1، پہلی شرط، وہ حدیث شدید الضعف نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ضعف نہ ہو، زیادہ ضعیف نہ ہو، یعنی ایسی حدیث نہ ہو جس کی روایت کرنے والا دجال، کذاب، سمجھ گئے نا، مکار ہو، دیندار ہو، مسلمان ہو، سچا ہے، جھوٹ بولے مشہور معروف نہیں کہ ہاں جھوٹا آدمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حافظہ تھوڑا سا قوی ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو، آنکھیں تھوڑی سے بھولنے کی بیماری کبھی ہو جاتی انسان کو۔ انسان دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن بھولنے کی بیماری تھوڑی سی لگ گئی، سمجھ گئے نا، اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے۔ اب حدیث تو ضعیف ہو گئی، ہو سکتا ہے حضرت بیان کرنے میں بھول گئے ہوں گے، سمجھ گئے نا، کچھ بھول جاتا ہے، نسیان داری۔ اگر معمولی سا ضعف ہے، کذاب، دجال، مکار، عیار نہ ہو راوی، تھوڑا سا سند میں کیا ہو، ضعف بہت کم ہو۔ نمبر 2، اس حدیث میں جس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہو وہ چیز بسند صحیح ثابت ہو، یعنی جس حدیث کی اس ضعیف حدیث میں جس چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت سمجھتے ہو نا، وہ اصل چیز صحیح حدیثوں سے ثابت ہو۔ جیسے
نماز با جماعت، نماز کی فضیلت ثابت ہے، نماز کی فضیلت ثابت ہے قرآن سنت سے. نفلی روزے کی فضیلت ثابت ہے. رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اب اگر رمضان کی فضیلت میں کوئی ایسی ضعیف حدیث مروی ہے جو زیادہ ضعیف نہیں، بس ایک اس میں تھوڑی سے کچھ فضیلت زیادہ بیان کر دی گئی، تو وہ قابل قبول ہوگی. لیکن اس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی فضیلت ہی اس کی نہ ہو، پھر بھی ضعیف حدیث سے اس کی فضیلت بیان کی جائے حالانکہ وہ چیز ثابت ہی نہیں، تو ایسی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے. 2 شرطیں ہو گئی بیٹے. نمبر 3، تیسری شرط اس حدیث پر عمل کریں تو 100% اللہ کے رسول کے فرمان ہونے کا یقین بھی نہ کر لیں. انگلش بتا بیٹا صاحب، یہ سمجھ میں آیا؟ کیا کہیں گے؟ یعنی یقین سمجھتے ہو نا؟ 100% یقین نہیں، ڈاؤٹ تھوڑا سا ہو. بھائی 90% اللہ کے رسول کا فرمان ہو سکتے ہیں اور 10% کیا ہو سکتا ہے نہ ہو. آگئی بات؟ یہ 3 شرطیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث 9-10 صحابہ کرام سے مروی لیکن ضعیف ہے. علماء کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں حدیث قابل عمل ہے، لیکن میں اس حدیث کی وجہ سے 40 نہیں لکھ رہا ہوں. یہ بڑی چیز ہے، اس کو علم کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں میں اس حدیث کو صحیح سمجھ کر کے یہ 40 نہیں لکھ رہا ہوں. لوگ لکھتے ہوں گے، لوگ آج بھی لکھتے ہیں. لوگ آج ہمارے ہاں سینکڑوں 40 حدیث، معلوم کہ نہیں معلوم بیٹے؟ ہمارے ہندوستان میں سینکڑوں لوگوں نے لکھی کیا لیکن چہل حدیث کہتے ہیں. کیا چہل؟ چہل کے معنی 40 فارسی لفظ، 40 حدیثیں بہت لکھی ہیں. کتنی حدیثیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں کی ہیں وہ. تو امام نووی کہتے ہیں میں اب تم کو بتا دیتا ہوں، کبھی ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے کہ نووی نے کیوں ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے 40 لکھ دی. میں یہ 40 حدیثیں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ اس کی فضیلت ہے، نہیں، میں ہمارے سامنے دوسری حدیثیں ہیں ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں لکھ رہا ہوں. ان میں 2 حدیثیں حجت بنایا امام نووی نے. نمبر 1 دوستو، ابھی شیخ عبد الوکیل نے اس حدیث کو پڑھا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع او كما قال عليه الصلاة والسلام. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میرے امت کو تر و تازہ رکھے. تر و تازہ، خوش، سدا بہار. کیا کہتے ہو؟ ہمیشہ مزہ لیتا رہے. کیا کہتے ہو؟ انجوائے کرو نا. ہاں ہمیشہ مزہ لیتا رہے. اللہ تعالیٰ دین دنیا دونوں اس کی سنوار دے. کس کی؟ من سمع منی مقالتا، جس نے میری کوئی حدیث سنی پھر اس کو فحفظہ یاد کیا، ووعاہا اور اس کو کیا کیا؟ محفوظ کیا. بعض اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب اللہ رسول نے 2 شرطیں رکھی ہیں. فحفظہ، اس نے حدیث کو یاد کیا، حفظ کرنا. حافظ صاحب بولتے ہیں نا حافظ قرآن، قرآن حفظ کیا ہے. اس نے حدیث کو زبانی یاد کیا. ووعاہا اور اس پر عمل کیا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جس نے میری حدیث سنی، یاد کیا، عمل کیا، ثم اتاہا، پھر اپنے پاس نہیں رکھا، غیروں کو پہنچا دیا. تو امام نبی کہتے ہیں اس حدیث میں حدیث یاد کرنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کے والے کے لیے
اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، اس دعا کا مستحق بننے کے لیے میں نے لکھی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ غضب کی بات کہتے ہیں، اگر علماء اور علم کی، طالب علم کی فضیلت میں کوئی آیت کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو یہی ایک حدیث کافی تھی بشارت کے لیے۔ اتنی بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی دعا ملی۔ اسی لیے الحمدللہ نبی کی دعا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ امام طاؤس کا نام سنا ہے؟ امام طاؤس یمن کے بہت بڑے محدث تھے۔ امام طاؤس یمانی، یمن کے رہنے تھے۔ یہ شام کے ایک شخص کو، ملک شام کا ایک شخص، اس نے سوچا بہت بڑے محدث موجود ہیں، چلیں ان سے حدیث حاصل کر کے آئیں۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے یمن کی طرف گیا ہو۔ جب یمن کی طرف گیا، ڈھونڈتے ہوئے ان کے محلے میں پہنچا۔ محلے میں جانے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہا ان کا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کہتے ہیں دروازہ کھولنے والا اتنا بوڑھا تھا کہ آنکھیں اندر گئی ہیں، بال پورے سفید ہو گئے ہیں، اور یہ چمڑے جو ہیں اس کے ایسے، کبھی آدمی موٹا رہتا ہے تو بڑھاپے میں چمڑے، گوشت سوکھ جاتا تو چمڑے ایسے چمڑے لٹک رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بوڑھا ہم کو کیا حدیث سنائے گا؟ میں نے کہا السلام علیکم، انت طاؤس، آپ امام طاؤس ہیں؟ کہا لا لا انا ابن ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے باپ سمجھتے ہو؟ اب اس طالب علم کہتا ہے میں تھوڑا سا پیچھے گیا کہ جب بیٹا اس عمر کا ہے تو بیٹا باپ کس کام کا ہوگا؟ کہتے بڑی حیرت ہوئی۔ ہم نے کہا میری ساری محنت رائے گئی، اب اتنا بوڑھا بیٹا ہے تو باپ کیا سکھلائے گا؟ بہرحال جا چکا تھا، دروازہ کھولا، لے گیا، اندر گئے تو ماشاء اللہ امام طاؤس، بیٹے کو تو دیکھا تھا کس پوزیشن میں ہے، امام طاؤس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ نہیں، اب سوچتا ہے اس بڑھاپے میں حدیث کیا سنائے گا یہ، سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں پیچھے ہٹتے رہے، کہا بیٹھاؤ، کیسے آنے تھے بغیر ضیافت کے؟ تو کہنے لگے کہ میں آیا تھا کہ آپ سے حدیث سنوں گا، لیکن آپ تو اتنا بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہا کتنی حدیث سننا چاہتے ہو؟ سن لو، ان العالم لا یخرف، دنیا کا ہر انسان سٹیا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے والا کبھی نہیں سٹیاتا۔ کیوں؟ نبی نے دعا دی، نصر اللہ امرأن سمع مقالتی، سمجھ گئے نا؟ نبی نے دعا دی، نصر اللہ امرأن سمع مقالتی، نبی کی حدیث بیان کرنے والا شخص، دعا کہاں گئی؟ اس لیے ماشاء اللہ ہمارے علماء اتنے پرانے، اتنے بوڑھے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحم، جن کے متعلق میں نے کہا کل صبح فجر کے بعد ہے کہیں پروگرام کلیہ میں، وہ کہتے ہیں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے لیکن کبھی ایک حرف ادھر ادھر کا نہیں ہوتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، اور آخری درس جو دے رہے تو جنوں کو دے رہے، سورہ جن کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ نہ ابن کثیر سامنے ہے نہ کوئی اور تفسیر، صرف زبانی بیمار تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیٹے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ، ایسے ہی ساری دنیا کے لوگ عیادت کے لیے آ۔ کہا جب میں گیا تو دیکھا کہ سورہ جن کی تلاوت اور پھر اس کے بعد پوری سورہ جن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ حیرت میں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن جب سورہ جن کی تفسیر ختم ہوئی تو السلام علیکم آباد، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم میاں صاحب، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کرتے جا رہے ہیں۔ بستر مرگ پر ہیں، دنیا کے بوڑھا اتنا انسان، لیکن زندگی بھر اللہ کے رسول کی حدیث کا درس دیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بس وعلیکم السلام، جب وعلیکم السلام بند ہو گئے، ہم نے کہا استاد آپ کیا کہا؟ تھوڑی دیر ہوا جنوں کی جماعت آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ
ہم آج چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو سورہ جن کی تفسیر بیان کر دیں. تو تفسیر سن کر کے جا رہے تھے, سلام کر رہے تو میں ان کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کہہ رہا تھا. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کوئی اگر فضیلت کی آیت اور حدیث نہ ہو تو صرف یہی ہے کہ نظر اللہ مران سمع, یہ اس کافی ہے فضیلت کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. اور دوسری حدیث امام نبی کیا کہتے ہیں, بلغوا انی ولو آیا. کا یہ دو حدیثیں تھیں جس کی بنا پر میں نے مجبور ہو کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے ہم نے 40 حدیث لکھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چلیں الحمدللہ.